بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سارا سال جو ہے وہ رزق کی فراوانی رہے گی اگر یہ عمل یہ وظیفہ ہم 10 محرم الحرام کو کر لیتے ہیں کسی بھی وقت کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی میرے اس بتائے ہوئے طریقے کو 10 محرم الحرام کے دن اپنا لے گا اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی ممبر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی بارشیں برسا دیں گے۔ وہ رزق کی فراوانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ تنگ دستی اور جس قسم کی بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اس کے اوپر سے ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو دسترخوان کشادہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے مراد سبیل نہیں ہے، اس سے مراد نظر و نیاز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اس حدیث کا تعلق کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، کیونکہ حدیث حضرت امام حسین کی شہادت سے کئی سال پہلے کی ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کا جو ابھی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر عمل اس طرح کریں کہ آپ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اور 10 محرم الحرام کو سحری کے وقت اور افطاری کے وقت جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ کر دیں۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ دسترخوان کو اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اہل خانہ کے لیے اگر ہم دسترخوان کو کشادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وافر مقدار میں جو ہے وہ رزق دیں گے، اور جتنی بھی تنگ دستی اور اس قسم کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔